رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے 10 سپارے مکمل ہو جائیں گے، 1/3 قرآن مجید آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ انفال سے آج کی منزل کا آغاز ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں آج کی منزل کا یہ پہلا ربع ہے۔ غزوہ بدر پر بھرپور تبصرہ ہے سورہ انفال کے اندر۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مال غنیمت کے لیے لفظ انفال استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انفال، جیسے ہم کہتے ہیں نا نفل، یہ نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا عبادت جو آپ پہ فرض یا واجب نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور نفلی عبادت سے بھی مقصود رضائے الہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ فرض یا واجب نہیں کی گئی، آپ خالصتاً اپنی خوشی سے محبت الہی میں اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح مال غنیمت کے لیے لفظ انفال استعمال کیا گیا، یعنی وہ مال کے جو زائد ہے، آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے، وہ مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے، اس کو آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ مومن نہ تو مال و دولت کے لیے لڑتا ہے، نہ کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے لڑتا ہے۔ بندہ مومن اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، نفاذ شریعت کے لیے لڑتا ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، یسألونک عن الانفال، سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں شرعی فیصلہ دریافت کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تمام مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، اب وہ اس کو جیسے چاہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو تقسیم فرمائیں۔ آگے اس تقسیم کی بھی پھر جو ہے وہ ڈیٹیل بتا دی گئی کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں سورہ انفال کے اندر، جو کہ بڑی قابل توجہ، بڑی قابل غور ہیں، قابل عمل ہیں، قابل التفات ہیں، اور ہمیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کو اپنی پرسنالٹی کے اندر ہمیں لے کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ مومن کو کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ تاثیر ہوتی ہے ذکر الہی کی، جس کو ان کے دل قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اہل ایمان پہ اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اہل ایمان اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم قرآن مجید کو نمبر 1 پڑھیں گے، نمبر 2 سمجھیں گے، نمبر 3 اس میں غور و فکر اور تدبر کریں گے، اپنا ہارٹ ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ قائم کریں گے، تو پھر یہ کیفیات ہمیں محسوس ہوں گی، دل کے ڈرنے کی، ایمان کے بڑھنے کی، وہ گریہ و زاری کی، پھر وہ آنسوؤں کا بہنا اور قرآنی آیات کی تاثیر کا دل میں محسوس ہونا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارا ہارٹ اینڈ ساؤل ریلیشن اس کے ساتھ قائم ہوگا، ادروائز تو بس جو ہے وہ صرف لفظ کو پڑھ لینا دہرا لینا چیزیں، تو یہ جو ہے اس سے ثواب تو مل جاتا ہے لیکن یہ کیفیات نہیں بن پاتی۔ آگے کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اہل ایمان نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیبی امداد کا حوالہ دیا گیا کہ اہل ایمان اگر ثابت قدمی کے ساتھ اور خالص رضائے الہی کے لیے کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی
مدد اور اللہ کے فرشتے ان کی نصرت کے لیے آ جائیں گے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ تو جس رب نے بدر کے میدان میں ہماری فریاد سنی تھی وہ پاک پروردگار آج بھی ہماری فریاد سن سکتا ہے، شرط ایک ہے، بقول مولانا ظفر علی خان، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر والا جذبہ، توکل، بھروسہ، محبت، شوق، اطاعت یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ میدان جنگ میں پرسکون نیند، جنگ بدر کے اندر میدان بدر میں مسلمان تھکاوٹ کے باوجود پہنچتے ہیں، رات کو اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے، ایسے نہاتے ہیں بارش میں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، چٹیل میدان میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں فریش، تھکاوٹ دور، ہر قسم کی جو ہے سفری صعوبتیں، اور میدان جنگ کے لیے مسلمان بالکل فریش ہو کے تیار ہو۔ یہ غیبی امداد اور اس کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، اس کا بیان کیا گیا۔ فرشتوں کو ہدایت کی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بحال رکھو اور کفار پر ان کا رعب ڈالے رکھو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ یعنی اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ ان مسلمانوں کو بتاؤ اور ان کو ثابت قدم رکھو کہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں پیدا کر دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس اخلاص کی دولت تھی، جذبہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو دوران جنگ بزدلی دکھانے سے منع کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا، پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، یا شہادت ہے یا غازی ہے، بس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے، بھاگنے والا آپشن نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت اور شان رسالت کا اظہار، اللہ پاک نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ بدر کے میدان میں جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے وہ تم قتل نہیں کر رہے تھے، اللہ قتل کر رہا تھا۔ اور محبوب جب آپ نے ایسے کنکریاں پکڑ کے ہاتھ میں کفار پہ پھینکیں اور ان کے سروں میں خاک پڑ گئی، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اللہ کی اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت اور حضور علیہ السلام کے اختیارات پر یہ اس کے اندر گفتگو کی گئی، بات کی گئی، خصوصی ہدایت کی گئی ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہودیوں کی روش سے انحراف جو ہے یہ یہودیوں کی روش ہے، انحراف کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے اللہ کا حکم لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی وہ ان کانوں سے سنتے ہیں دل کے کانوں سے نہیں سنتے، تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین جانور گنگے بہرے لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ یہ جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کو نہیں کہا جا رہا، انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ گنگے بہرے جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یہ بتایا گیا کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، اس میں پڑھ کر اجر عظیم کو ضائع مت کرو، تمہیں دولت ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اولاد ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کفار مکہ کی کچھ غلط عادتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا، اس کے بعد کفار کا قرآن کو گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے کہنا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب کافروں کو آیتیں سنائی گئی نا
تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کہانیاں بنا دیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے۔ اہل ایمان کی خوبی یہ بتائی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، کلام ربانی ہیں، سننے والے انسان ہیں، ہیومن بینگ ہیں، ایک ہی نسل انسانی ہے، فرق دو ہیں، اثر دو ہیں۔ ایک دل ہے، اس پر جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کی ہیبت اس پر طاری ہوتی ہے، روحانیت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو پتھر ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، ہم چاہیں تو ہم بھی یہ سنا دیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بس ہم بھی ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یعنی کفر انسان کو بے باک بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر پھر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم تو نہیں مان رہے اس کو، ہم پر پتھروں کا عذاب آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب یہ تو آپ کی وجہ سے ان کو عذاب میں نہیں دیتا، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، ورنہ تو یہ کب کے الٹے ہو جاتے، آپ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ کافر اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی تا قیامت کعبہ کے متولی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کانوا اولیاء، یہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز کعبہ میں سیٹیاں بجانے کے سوا اور شور کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار کا وتیرہ تھا مسجدوں میں سیٹیاں بجانا، مسجدوں کے باہر سیٹیاں بجانا، شور برپا کرنا، اہل ایمان کو ڈسٹرب کرنا، یہ کافروں کا وتیرہ تھا۔ اور مسلمانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا، ذکر الہی کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کا ادب احترام کرنا، یہ سب کچھ ہے۔ ایک بہت بڑی بات، اسلام کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کافر لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، فسینفقونها، وہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، پھر آخر ان پر حسرت ہوگی، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا اسلام کے اگینسٹ انویسٹمنٹ کرنا سب ضائع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اسلام کا چراغ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس چراغ کو روشن رکھے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی لگے۔ تو یہ اسلام ایسا، اسلام کے پودے کو قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ تو یہ ان کی روش، اور آج بھی یہ جاری ہے۔ یہود و ہنود اسلام کے اگینسٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے جو ہے وہ ان سے ورغلانے کے لیے۔ آگے جو ہے تقوی کی برکات، کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ خلوت اور جلوت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اپنے تمام معاملات میں اس بات کو یقینی بنانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل فیئر ہو جانا، اس چیز کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح پھر ربع ثانی جو ہے اس کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔ بدر کا مارکا اللہ کی طرف سے طے تھا، یہ بات بتا کہ جنگ بدر ایکسیڈنٹلی نہیں ہوئی، یہ پری پلان ہے۔ جنگ بدر پری پلان ہے، اور پلان کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور اللہ کا کیا پلان تھا؟ مسلمانوں کا یہ پلان تھا کہ ہم کافروں کا جو ہے نا ان کا معاشی اکنامکلی ہم ان کو ویک کریں، اکنامکلی ہم ان کو ویک کریں اور اکنامک اٹیک کریں ہم کفار پر تاکہ ان کو کمزور کیا جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ پلان تھا کہ نہیں، ان پر اکنامک اٹیک تو نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہوگا لیکن ان پر جو ہے وہ جانی حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی کمر ٹوٹے اور ان کے بڑے بڑے گرو گھنگاٹ جن کی گردنوں میں سریا ہے، اب اس سریوں کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا
تا صبح قیامت یہ آسمان بھی گواہ ہوگا، زمین بھی گواہ ہوگی کہ کس طرح 313 مسلمانوں نے 1000 جو ہے وہ پہلوانوں کو ناک و چنے چبوا دیے۔ اور اس طرح پھر اسی طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، نصرت آئی، تو اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ شیطان کی دھوکہ دہی، بیچارے جو لوگ شیطان کے فالورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ان کی بے بسی اور شیطان کی بے بسی بتائی گئی۔ جنگ بدر میں جب شیطان ساتھ آیا تھا نا شکل انسانی میں اب ساتھ ہوں، چلو 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 چلو، کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلمان مٹھی بھر ہیں، ختم کر دینا، وہ سلسلہ ختم۔ جب جنگ بدر میں آیا نا اور دیکھا جبرائیل بھی آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، اسرافیل بھی آ رہے ہیں، اسرائیل بھی آ رہے ہیں، فرشتے 1000 آگے پیچھے آ رہے ہیں، تو دوڑ لگا دی، وہاں سے دوڑ لگا دی، بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ جب جوتے ہاتھ میں پکڑ کے دوڑا نا تو ابو جہل نے بلایا، ویئر یو گوئنگ، کم آن، ادھر آؤ، جہاں پر ہمارے ساتھ ہمیں لے کے آئے ہو، اب خود دوڑے جا رہے ہو۔ تو کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا مکو ٹھپ دیا جائے گا، اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جہاں جہاں نشان لگائے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، فلاں، ادھر ہی کافروں نے، فرشتوں نے ان کافروں کی گردنیں کاٹ کاٹ کے ان کو وہاں پہ پھینکا۔ اس طرح آگے یہ بتایا گیا کہ اگر دشمن صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں صلح کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، امن کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بہت سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، وَإِن جَنَحُوا، جَنَحُوا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جَنَحُوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کے پر بچھا دینا، یوں لیٹ جانا، نیچے لیٹ جانا، یہ جَنَحُوا کا مطلب۔ پرندہ جب اپنے دونوں پر یوں بچھاتا ہے نا تو اس کا منہ زمین پر لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر دشمن تمہارے سامنے ایسے آ کے لیٹ جائے نا، غیر مشروط تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہے تو پھر صلح کر لو اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اب آ گیا، جب آ گیا اس نے کہا بابا معافی دے دو تو بس پھر معاف کر دو۔ اسلام کا مقصود قتل و غارت نہیں ہے، خون ریزی نہیں ہے، اسلام کا مقصود انسانوں کو قتل کرنا نہیں ہے، اسلام کا مقصود امن قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، عدل کا بول بالا۔ اگر کوئی دشمن ان تمام چیزوں سے، اپنی شرارتوں سے ہاتھ کھڑا کر کے آ جائے تو تم اس کی آپشن کو قبول کر لو اور اس سے صلح کر لو۔ قیدیوں کے ساتھ اظہار شفقت کا حکم دیا گیا کہ قیدیوں سے اظہار شفقت کرو، دوستی کا معیار بتایا گیا، حقیقی مومن کون ہیں یہ بھی بتایا گیا۔ آگے سورہ توبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا لیکن آج کا خلاصہ بڑا طویل تھا اور بڑا بھرپور تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو کم از کم چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں۔ دوستی کا معیار صرف ایمان ہے، دنیاوی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو بندہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے والدین، اپنے مال تجارت، اپنی جان، ان چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور جو ان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے وہی ایمان والا ہے اور وہی مومن ہے۔ آگے جو ہے وہ اسی طرح رب و رابع جو ہے اس کے اندر ایمان والوں کو کہا گیا اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی مت چراؤ، اور منافقین نے جو نفاق دکھایا تھا اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو منافق ہیں یہ کس طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہ جی ہم ہم جہاد پہ جاتے نہیں ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں جاتے تو جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک تھا جد بن قیس، نبی پاک علیہ السلام جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے نا تو یہ نہیں گیا ادھر، تو جب حضور علیہ السلام ان کا یہ خیال تھا کفار مکہ کا اور منافقین کا کہ مسلمان جا رہے ہیں تبوک میں، اور ان کا وہاں پہ ان کا جو آمنا سامنا ہے وہ دنیا کی سپر طاقت رومیوں سے ہونے جا رہا ہے۔ روم سپر پاور ہے، مسلمان جو کچھ بھی کر لیں یہ سپر پاور تو نہیں ہے، روم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں روم، اور اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب یہ مسلمان واپس زندہ آنے والے نہیں ہیں، لہذا جو منافقین تھے وہ تبوک کی طرف نہیں گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بہانے کرنے لگے جی وہ دیکھیں جی ہمارا گھر اکیلا یہ ہے وہ ہے۔ یہ جو جد بن قیس تھا نا یہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے روم لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر روم کو ہے، وہاں پر روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں بس اس طرح کا رنگین مزاج آدمی ہوں تو میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیسے جھوٹ لیم ایکسکیوزز
بناتے ہیں، اور یہ شیم لیس لوگ ہیں کہ ان کو کیسی مطلب کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ کس طرح کے جھوٹے بہانے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بنا کے اور یہ جہاد میں جانے سے جی چراتے ہیں۔ تو اس طرح مصارف زکوٰۃ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے سورہ توبہ کے اندر کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی گئیں سورہ توبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ، منافقین کی محرومیاں بیان کی گئیں، اور مومنانہ طرز عمل جو ہے وہ کیا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول، یہ کانٹوں بھری وادی میں قدم رکھنا ہے، کانٹوں بھری وادی میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب مسلمان ہونا ہے تو پھر اپنا تن من دھن مال جان اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم پہ قربان کرنا، اور ان سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو موقع ملے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً ان کا مطالعہ کریں، بہت زیادہ نالج والی اور بڑی چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، جن کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحان